نعرہ ہونا چاہیے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ حضرات ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، نبی دنیا کے پھول ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ فرمان مصطفیٰ سے اندازہ لگائیے، کہیں نبی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کہیں نبی فرماتے ہیں حسن اور حسین دونوں دنیا کے پھول ہیں۔ نبی نے فرمایا میرا حسین دنیا کا پھول ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے، اگر پھول پیڑ میں کھلتا ہے کھلنے کے بعد مرجھا بھی جاتا ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے کہ پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ اگر آپ امین نگر کی سرزمین پر کسی کے گھر پہ پیڑ آپ دیکھیں گے، اگر اس درخت میں پھول آئے گا، صبح کو پھول آتا ہے شام کو مرجھا جاتا ہے۔ اگر پیڑ میں صبح کو پھول کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، اگر شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ اگر یہ علماء کرام اپنے گھر پہ درخت لگائیں گے، اس کے اندر اگر پھول آئے گا صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، اگر پھول شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ آپ کشمیر کی وادی میں چلے جائیے، اگر وہاں بھی پیڑ میں پھول صبح کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، اگر شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ آپ ترکستان چلے جائیے، وہاں بھی اگر پھول پیڑ میں آئے گا صبح کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ دنیا کے چاہے جس کونے میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی آپ پیڑ دیکھیں گے، اگر اس پیڑ میں پھول کھلے گا تو صبح کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، شام کو کھلے گا صبح کو مرجھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے نواسے حسین کے لیے فرمایا میرا حسین پھول ہے۔ پھول کی فطرت ہوتی ہے، پھول کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے، لیکن آقا حسین کون سا پھول ہے جو مرجھائے گا نہیں؟ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میرا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے کے بعد کبھی مرجھائے گا نہیں۔ 3 دن کا میدان کربلا میں بھوکا ہوگا حسین مرجھائے گا نہیں، 3 دن کا پیاسا ہوگا حسین مرجھائے گا نہیں، قاسم کی جوانی لٹے گی حسین مرجھائے گا نہیں، عباس لمبردار کے بازو قلم کیے جائیں گے حسین مرجھائے گا نہیں، علی اصغر کی حلق میں تیر پیوست ہوگا حسین مرجھائے گا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں میرا حسین ایسا پھول ہے جو کھلنے کے بعد مرجھائے گا نہیں۔ اسی لیے کسی عاشق صادق نے کہا کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیار سے بولتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سن رہے ہو نا؟ محبت سے کہتے یا حسن یا حسین۔ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ کیا ان بچوں کے سردار حسین نہیں ہے؟ کیا ان بزرگوں کے امام حسین سردار نہیں ہے؟ بے شک بچوں کے بھی سردار ہوں گے، بزرگوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اس لیے جنت میں جانے والا چاہے وہ بچپن میں مر جائے، چاہے بڑھاپے میں مر جائے، چاہے درمیانی عمر میں مر جائے، ہر جنت میں جانے والے کو اللہ اس میں داخل کرنے سے پہلے جوان بنا دے گا۔ تو نبی نے فرمایا میرا حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ شان دیکھو آقا حسین کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی انجمن لگی، صحابہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کہتے یا رسول اللہ، آپ کے شہر مدینہ میں ایک 12 سال کا دیوانہ ہے، اس کی کچھ شکایت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا شکایت ہے؟ کا شکایت یہ ہے کہ آپ کے نواسے حسین جس راستے سے نکلتے ہیں وہ 12 سال کا دیوانہ جہاں پر امام حسین کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، اپنی آنکھوں میں لگا لیتا ہے۔ آقا یہی شکایت ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اس دیوانے کو بلا کے لاؤ۔ 12 سال کے دیوانے کی بارگاہ میں خبر پہنچی، 12 سال کا دیوانہ کھانا کھا رہا ہے۔ خبر ملی کہ پیغمبر اسلام نے بلایا، اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ بچہ کھانا کھا رہا تھا، کھانا چھوڑ کر کے آ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوڑتا ہوا چلتا ہے۔ اب بلانے والا پیچھے ہے اور جو مجرم ہے وہ آگے آگے چل رہا ہے۔ بلانے والے نے پوچھا یہ بتا تو مجرم ہے پھر بھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے، 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے دوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے بلایا کس بارگاہ میں جا رہا ہے، بلانے والا مجھے کون ہے؟ اب 12 سال کا دیوانہ دوڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کہتا یا رسول اللہ کیوں بلایا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ کے رسول نے نام پوچھا، کہا حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے 12 سال کے دیوانے، مجھے شکایت ملی ہے کہ میرا نواسہ حسین جس راستے سے نکلتا ہے اس کا جہاں پر قدم پڑتا ہے اس کے نیچے کی مٹی کو تم اٹھا لیتے ہو، اپنی آنکھ میں سرمے کی جگہ لگاتے ہو، اپنے سر میں ڈال لیتے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا آقا ہاں یہ صحیح ہے۔ کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جہاں پر میرے نواسہ حسین کا قدم پڑتا ہے اس جگہ کی مٹی کو تم اٹھا کر کے اپنی آنکھوں میں لگاتے ہو، اپنے سر میں ڈالتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا 12 سال کا دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ سارے مدینے کے لوگ آپ کے نواسہ حسین سے پیار کرتے ہیں، میں آپ کے نواسہ حسین سے عشق کرتا ہوں۔ سارے مدینے کے لوگ پیار کرتے ہیں لیکن میں آپ کے نواسہ حسین سے عشق کرتا ہوں۔ پیار اور ہوتا ہے، محبت اور عشق اور ہوتا ہے۔ آقا حسین سے میں عشق کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اتنا جملہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عشق کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اب فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر میرے قریب آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حبیب ابن مظاہر قریب جاتے ہیں، اپنا سینہ پیغمبر اسلام کے سینے سے سٹا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ امام حسین کا پکڑا، پکڑنے کے بعد دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ دینے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے پروردگار میں نے ان دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیا ہے، اے مولا تو آخری دم تک ان دونوں کو جدا نہ ہونے دینا۔ اللہ کے رسول کی دعا، میں نے دونوں کے ہاتھ ملا دیے، یا اللہ تو مرتے دم تک ان دونوں کو جدا نہ ہونے دینا۔ اور جو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کیا وہ قبول نہ ہو؟ اللہ کے رسول کی دعا قبول نہ ہو یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ کہتا ہے میرا رسول تو وہ رسول ہے جس کی ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہی آقا حسین ہے، جس حسین کا ذکر کرتے ہو اس حسین کی عظمت تو دیکھو۔ یہی امام علی مقام ہے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 25 پیدل حج کیے۔ کتنے؟ 25 حج پیدل کیے، ایک تو نہیں 25 پیدل حج کیے ہیں۔ اگر کوئی ایک حج کر لیتا ہے تو اس کا لقب پڑ جاتا حاجی صاحب، اگر ان کا نام لے لو گے تو غصہ جائیں گے، پوچھو کیوں؟ کا میں نے تو حج کر لیا مجھے حاجی کہو۔ 25 حج کیے ہیں امام حسین نے، امام حسن نے۔ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک مسافر سے ملاقات ہوئی۔ مسافر نے کہا للہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو عطا کر دے۔ جتنا کھانا تھا آقا حسن نے سارا کھانا لیا، لینے کے بعد اس مسافر کو دے دیا۔ سارا زیادہ راہ اس مسافر کو دے دیا۔ آقا حسین نے فرمایا بھائی حسن آپ نے سب کھانا دے دیا، ہمیں اگر راستے میں بھوک لگے گی ہم کیا